الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول الانبیاء آدم وآخرهم محمد او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک پروردگار عالم نے کائنات انسانی کی رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں بھیجے۔ سلسلہ نبوت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور انتہا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دھرتی پر کوئی نبی کی حیثیت سے نہیں آیا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس عقیدہ کو ختم نبوت کا عقیدہ کہتے ہیں۔ ختم نبوت کا عقیدہ پورے دین اسلام کی بنیاد ہے۔ پورے دین اسلام کی عمارت عقیدہ ختم نبوت پر قائم ہے۔ دیکھیے، ایک آدمی ساری رات مصلی پر کھڑے ہو کر گزار دے، ساری زندگی روزے رکھے، حج کرے، عمرے کرے، زکوٰۃ و صدقات ادا کرے، تمام تر رفاہی کام کرے، لیکن جب تک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مشروط طور پر اللہ پاک کا آخری نبی نہ مانے تو اللہ پاک کے ہاں نہ اس کے فرائض کام آئیں گے، نہ نوافل، نہ حج، نہ عمرے، نہ زکوٰۃ، نہ صدقات۔ اس کا کوئی کام بھی اللہ پاک کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو ختم نبوت کا عقیدہ یہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ اللہ پاک پروردگار عالم نے قرآن مجید کی 100 آیات میں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 سے زیادہ احادیث میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا ہے۔ دیکھیے، ادلہ اربع کے نام سے ایک ہمارے دینی اصطلاح میں ایک لفظ آتا ہے، ادلہ اربع، یعنی 4 دلائل ہیں: قرآن پاک، احادیث نبویہ، اجماع امت اور قیاس۔ قرآن پاک کی روح سے، جیسے میں نے عرض کیا، 100 آیات میں اللہ پاک نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو بیان کیا ہے، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 سے زیادہ احادیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، آخری رسول ہوں، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہیں ہوگا۔ تیسرا نمبر اجماع امت کا ہے۔ دیکھیے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام جو دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان کی امتوں کو اجماع نہیں ملا۔ کیا مطلب؟ کہ امت اگر کسی مسئلے پر متفق ہو جائے تو وہ دین ہی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا تو بعد میں آنے والا نبی اس اختلاف کو دور کر دیتا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں ہونا تھا، اس لیے اللہ پاک نے امت کے مجموعہ کو نبوت کے قائم مقام ٹھہرا دیا، اور میں لن تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر اجماع نہیں کرے گی۔ امت کے فقہا، امت کے محدثین، علماء جب کسی دینی مسئلے پر متحد و متفق ہو جائیں تو وہ دین ہی ہوگا۔ اس پر عمل کرنا ایسے ہی ضروری ہوگا جیسے قرآن پاک پر عمل کرنا ضروری ہے اور احادیث نبویہ پر عمل کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے، چونکہ حضور کی ختم نبوت کی برکت سے ہمیں اجماع امت کی سعادت ملی ہے، تو امت نے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سب سے پہلا اجماع عقیدہ ختم نبوت پر کیا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن حالات میں زمام خلافت سنبھالی ہے، وہ حالات پھولوں کی سیج نہیں تھے بلکہ کانٹوں کی مالا تھے، بایمانہ کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ اتنا عظیم صدمہ تھا کہ جس نے بڑے بڑے لوگوں کی، بڑے بڑے صحابہ کرام کی چولیں ہلا دیں، اور حضرت فاروق اعظم جیسا جلیل القدر انسان تلوار لے کر میدان میں آ جاتا ہے، خبردار جو یہ کہے گا حضور کا انتقال ہو گیا، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اللہ پاک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے، حضرت فاروق اعظم کو اور پوری امت کو سنبھالا ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ بہت سارے فتنے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، کہیں سے انکار ختم نبوت کا فتنہ کھڑا ہوا، کہیں سے انکار زکوٰۃ کا فتنہ کھڑا ہوا، کہیں سے ارتداد کا فتنہ کھڑا ہوا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین کا مقابلہ کر کے ارتداد کے فتنے کو ختم کرایا، اور ایسے ہی منکرین زکوٰۃ کے متعلق فرمایا، جو آدمی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اونٹ کی رسی بطور زکوٰۃ کے دیتا تھا، جب تک وہ بیت المال میں جمع نہیں کرائے گا میں اس کے ساتھ قتال کروں گا۔ اور اس پر تو بعض صحابہ کرام نے اختلاف کیا ہے کہ جناب آپ ان لوگوں کے ساتھ قتال کریں گے جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن جب مسلمہ کذاب کی بات آئی، پوری کی پوری امت نے، پوری کی پوری جماعت صحابہ نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ مسلمہ کذاب کافر دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس کے مقابلے میں 3 لشکر بھیجے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ پاک پروردگار عالم نے ختم نبوت کی برکت سے ہمیں اجماع امت نصیب فرمایا، اور امت نے بھی سب سے پہلا اجماع عقیدہ ختم نبوت پر کیا ہے۔ اور چوتھا نمبر قیاس کا ہے۔ عقل صحیح بھی یہی کہتی ہے کہ جس چیز کی ابتدا ہو اس کی انتہا بھی ہونی چاہیے۔ دیکھیے میں اور آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، اس کمرے کی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے، اور ایک جس شہر میں ہم بیٹھے ہیں لاہور میں، اس کا بھی ایک حدود اربع ہے، ایک ابتدا ہے ایک انتہا ہے۔ خود میری اور آپ کی عمر کی بھی ابتدا ہے اور انتہا ہے، اور ایسے ہی سلسلہ نبوت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور انتہا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوتی ہے۔ اب آپ کے بعد جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوگا، کذاب ہوگا، مرتد ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت یہ ہر مسلمان کا فرض ہے، اور ہم سب کا یہ فرض ہے کہ اپنی ایمان کی بھی حفاظت کریں، اپنی بعد میں آنے والی نسلوں کی بھی عقیدہ ختم نبوت کے سلسلے میں حفاظت کریں، اور قادیانیت کے فتنے سے اپنی آنے والی نسلوں کو بھی بچائیں، اور انہیں سمجھائیں کہ یہ فتنہ ایک بدترین فتنہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس فتنہ کا مقابلہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔